آپ کو یاد نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے یہ نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. نہیں جی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں تھے، خدا تو نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے. غیر اللہ کا یہ مفہوم کہ اللہ اور غیر ایک ہے. اللہ غیر کیا ہے؟ جو اللہ نہ ہو وہ غیر ہے. اس کو من دون اللہ بھی کہتے ہیں اور غیر اللہ بھی کہتے ہیں. جو اللہ نہیں ہے وہ غیر ہے. ہر نبی، ہر ولی، ہر شہید، ہر صالح، کوئی ان میں سے اللہ نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. تو غیر ہوئے، یعنی اللہ نہیں ہے لیکن غیر بئی معنی نہیں ہے کہ غیر ہیں، یہ تو اپنے ہیں. یہ وہ غیر کا معنی نہیں ہے، وہ غیریت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ہوں، میرا وجود ایک وجود ہے. میرے نام کے لوگ کئی آ سکتے ہیں، میری شباہت بنا کر کئی لوگ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں ہوں. ہے جی؟ تو میری شباہت بھی ہو، میری نقل بھی ہو، سب کچھ کریں، لیکن میں نہیں ہوں. یہ میرا فیصلہ ہے، میں نہیں ہوں. میرے والد ماجد کا ایک مصرع مجھے یاد. تو مطلب ہے کہ آپ جو شخص جہاں بیٹھا ہے وہ اکائی ہے، ایک آدمی ہے جی. تو وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کا وجود اسی وجود میں محدود ہے، جسم میں محدود ہے. وہ جہاں ہے دنیا میں ہر آدمی بے نظیر ہے، بے مثال ہے. ہر اس کی مخلوق، ہر تخلیق بے نظیر ہے. جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں ہے، ایک ہی وجود ہے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو میرا ایک وجود ہے، آپ کا ایک وجود ہے، ہر شخص کا ایک وجود ہے. تو یہاں دیکھیں آپ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک آیت لے کر آؤں، نشانی لے کر آیا ہوں. تو وہ غیر اللہ تو تھے، غیر تو تھے، اللہ تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے اپنے تھے، دوسرے غیر کے معنی میں نہیں تھے. اللہ کے علاوہ تھے، یعنی اللہ کی مخلوق تھے، بندے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا، اب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کا قرآن ثبوت دے رہا ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے، قرآن ہے، انی اخلق لکم، میں پیدا کروں گا. آپ بتائیں، خلق کرنا، عدم سے وجود دینا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی شان ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ بھائی اللہ کے معاملات میں دخل. ہر نبی شرک سے بچانے کے لیے آیا، لیکن عیسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انی اخلق لکم، میں پیدا کروں گا تمہارے لیے من الطین، مٹی سے. اللہ نے بھی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، عیسیٰ بھی پیدا کر رہے ہیں. بھائی صرف اس کی مورتی اور صورت بناؤ گے نہیں. فانفخ فیہ، اللہ نے فرمایا ونفخت فیہ من روحی.
اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو جب بنا لیا تو اپنی روح اس میں پھونکی، روح پھونکی. عیسیٰ علیہ السلام وہی بات کر رہے ہیں. فَأَنفُخُ فِيهِ. دیکھیں ایک اخلق لکم، ایک من الطین ہے. فَأَنفُخُ فِيهِ، تین چیزوں میں شرکت ہوگی کہ نہیں؟ ایک پیدا کروں گا، خلاق عظیم خلاق عالم اللہ ہے. فرمایا انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کروں گا. شرکت ہو گئی. پھر کیا چیز؟ من الطین ہے، مٹی سے. اللہ نے بھی مٹی سے بنایا. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، بجتی ہوئی مٹی سے بنایا. انہوں نے بھی کہا میں بھی بناؤں گا. فَأَنفُخُ فِيهِ، اور میں اس میں پھونک ماروں گا. جی تو اللہ نے فرمایا ایک فرق لطیف، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح اس میں ہوتی ہے جو جسم ہو، جس کا جسم ہو. اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو اللہ نے کون سی، اللہ کی میں روح کون سی تھی؟ روح کے لیے جسم چاہیے. اللہ نے فرمایا میں نے اس کے جسم میں اپنی روح ڈالی. تو یہاں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک ماروں گا. اللہ نے بھی پھونک ماری، عیسیٰ نے بھی پھونک ماری. اللہ کی شان اپنی ہے کہ وہ کس طرح اس نے پھونک ماری. ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کو نہیں جانتے. لیکن عیسیٰ نے اس منہ مبارک سے، نبوت کے دہن سے پھونک ماری. تو پھونک مارنا ثابت ہوا نا. مطلب ہے کہ یہ پھونک مارنے کا ثبوت نبیوں سے چلتا ہے. پھونک ماری اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. اس کے سامنے یہ سب کچھ ظہور فرما رہے ہیں. نہیں جی، اللہ بھی موجود ہو اور غیر بھی موجود، یہ شرک نہیں ہے تو بلا اور یہ کیا ہے؟ آپ بس کافی. تو اللہ تعالی نے یہ کچھ کیا تو فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونکوں گا. یہاں میں روح ہی نہیں فرمایا، میں پھونک ماروں گا. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے گا اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن سے ہے جی. مطلب یہ ہے، پھر یہ تو بات ثابت ہوگی نا کہ کام کیا عیسیٰ علیہ السلام نے وہی جو اللہ کرتا ہے جی. پھر یہاں تک نہیں، اب علم غیب دیکھیے. یہ جو کہتے ہیں جناب کہ غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم اللہ جانتا ہے، یہ ٹھیک ہے، وہی جانتا ہے. علام الغیوب وہی ہے، مالک حقیقی غیب کا وہی ہے. لیکن یہاں اس کا کیا ہم معنی کریں گے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو. ہزاروں گھر ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، لیکن نبی کہہ رہا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. پھر صرف یہی نہیں ہے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو اپنے گھروں میں تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں. میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے. یہ جتنی باتیں کرنے والا ہے یہ اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے.
لیکن اپنا ہے، غیر نہیں ہے، اپنا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے مثال دی تھی کہ میرا وجود ایک ہے، آپ کا وجود ایک ہے، آپ اکائی ہیں، ہر فرد ایک اکائی ہے، لیکن میرا وجود اپنا ہے، آپ سب میرے غیر ہیں۔ میں نے یعنی آپ کا وجود میں نہیں ہوں، آپ نصیر الدین نہیں ہیں، اس کے باوجود میرے اپنے ہیں، میرے غیر بھی ہیں اور اپنے بھی ہیں۔ تو غیر کی رٹ لگانے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ غیر اللہ ہے، من دون اللہ ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ ہے تو غیر، اللہ تو نہیں ہے، لیکن کام اللہ والے کر رہا ہے۔ اللہ والے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے غیر، لیکن غیر ایسا ہے جو اپنا ہے۔ اللہ نہیں ہے لیکن ہے غیر، لیکن ہے اپنا۔ سورج کی روشنی، سورج وہاں ہے، یعنی 9 کروڑ میل اونچا ہے، اس کی شعاعیں سفر کر کے یہاں پہنچتی ہیں، 9 کروڑ میل سے سفر کر کے یہاں پہنچتی ہیں۔ شعاعیں سورج ہیں، سورج نہیں ہیں، سورج کی شعاعیں ہیں، شعاعیں سورج نہیں ہیں، سورج کی شعاعیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو من وجہ یہ شعاعیں غیر بھی ہیں اور عین بھی ہیں۔ اگر ان کا تعلق سلسلہ نور سورج تک آپ دیکھیں، اوپر سے آ رہی ہیں براہ راست، تسلسل ٹوٹ نہیں رہا، تجلیات بکھر رہی ہیں، نکھر رہی ہیں، زمین تک سفر کر رہی ہیں، ہے اسی کا زور، اسی کی گرمی ہے۔ تو اگر سورج میں گرمی نہ ہو تو آپ کو کیوں پسینہ آتا ہے؟ آپ کیوں تڑپتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن کیوں تلاش کرتے ہیں؟ سایہ دار درخت کیوں تلاش کرتے ہیں؟ تو اس کی گرمی ہو بہو وہ بھیجتا ہے اور زمین تک پہنچتی ہے، اس لیے آپ اس کو سورج کی کرن کہتے ہیں۔ کرن سورج نہیں ہے اور سورج کرن نہیں ہے، سورج کرن نہیں ہے اور کرن سورج نہیں ہے، کرن سورج کا غیر ہے، بئی مانا کہ سورج وہاں ہے، یہ اس کا جلوہ ہے، اس کا ظہور ہے، اس کی صفات کا ظہور ہے۔ کیوں کہ سورج میں روشنی بھی ہے، تمازت بھی ہے، گرمی بھی ہے اور روشنی بھی ہے، یہ 2 صفتیں ہیں۔ تو اس میں کرن اس کا مظہر ہے، سورج کا مظہر ہے۔ سورج 2 چیزوں میں نمودار ہے کرن بھیج کر، ایک گرمی میں، ایک روشنی میں، تو کرن اس کی مظہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں سمندر ہے، موج ہے، پانی کی مختلف شکلیں ہیں، ایک موج ہے، ایک حباب ہے، بلبلا، اس کا بھی تعلق پانی سے بھی ہے، موج جو آتی ہے اس کا تعلق بھی پانی سے ہے، تلاطم جو ہے پورا، اور اس کا بھی تعلق جو ہے وہ پانی سے ہے، اور گرداب کا تعلق بھی پانی سے ہے۔ تو کیا آپ گرداب کو سمندر کہیں گے؟ نہیں۔ موج کو سمندر کہیں گے؟ تو اگر موج سمندر ہے تو موج کا نام کیوں رکھا ہے آپ نے؟ اس کو سمندر کہنا۔
آپ نے الگ نام رکھا ہے، یہ جی موج ہے، یہ جی حباب ہے، بلبلہ ہے، اور یہ گرداب ہے. آپ نے مختلف نام رکھے ہیں لیکن پانی ایک ہے. ان 3-4 چیزوں کا ایک ہی سمندر سے ظہور ہو رہا ہے، مختلف شکلیں ہیں، لیکن گرداب اپنے مقام پر سمندر کا مظہر ہے.